الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا قرآن مجید فرقان حمید کا، تو اس سلسلے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لفظ قرآن جو ہے اس کا کیا معنی ہے اور قرآن اپنے معنی پہ کس طرح پورا اترتا ہے۔ تو ناظرین، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے الہامی کہ جس کا نام اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب خود بتا رہی ہے کہ میں قرآن پاک ہوں۔ غالباً 70 دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ جو ہے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اے پڑھنے والے، یہ جو تو کتاب پڑھ رہا ہے اس کا نام قرآن ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اس کتاب کا جو اصل نام ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، قرآن اس کا نام ہے، لیکن تورات کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، انجیل میں اس کا نام موجود نہیں ہے، اسی طریقہ سے زبور میں بھی اس کا نام موجود نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قرآن کا لفظ 70 دفعہ آیا ہے اور 70 دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ قرآن مجید ہے۔ اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ تو قرآن کا لفظ جو ہے یا تو قرنن سے بنا ہے یا قرآن سے بنا ہے، دو معنی ہیں اس کے، قرنن یا قرآن۔ تو قرنن کا کیا مطلب ہے؟ قرنن کا مطلب ہے جمع کرنا، ٹھیک ہے، اور قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا۔ قرنن کا مطلب ایک تو جمع کرنا ہے، ایک اس کا مطلب ہے زمانہ۔ قرنن زمانے کو بھی کہتے ہیں اور قرنن کا مطلب جمع کرنا بھی ہے، اور اسی سے قرین ہے، یعنی کہ یہ اس کا مطلب ہے ساتھی۔ اور قرآن کا مطلب ایک تو مطلب ہے جمع کرنا، قرآن کا مطلب بھی جمع کرنا ہے، قرنن کا مطلب بھی جمع کرنا ہے، اور قرآن کا ایک مطلب ہے پڑھنا، اسی سے قراءتن بنا ہے۔ تو اب جو مطلب ہمارے سامنے آئے وہ ہے جمع کرنا، زمانہ، پڑھنا اور ساتھی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے ان معنی پر کس طرح پورا اترتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اس کا مشہور و معروف معنی ہے وہ قرآن ہے، اس کا مطلب ہے پڑھنا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھا، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جب قرآن سے بنے گا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اب ہم دیکھیں کہ قرآن کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن اس پر پورا اترتا ہے، اپنے اس معنی اور مفہوم پہ پورا اترتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر قرآن مجید فرقان حمید ہی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے نا تو آپ لکھیں گے سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، تو وہ آپ کے سامنے جو کتابیں 10 کتابیں پیش کریں گے ان میں وہ قرآن کو دوسرے نمبر پر لاتے ہیں، پہلے نمبر پر وہ انجیل کو رکھتے ہیں۔ لیکن وہ جو ان کا انالیسز ہے نا، وہ انالیسز یہ ہے کہ سب سے زیادہ پبلش ہونے والی کتاب، وہ کسی کتاب کے پڑھے جانے کا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کتنی دفعہ پبلش ہوئی، کتنی دفعہ بکی، یعنی اس کی سیل کی کاپیاں کتنی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ انجیل سب سے زیادہ پبلش ہوئی اور اسے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چھاپا گیا اور لوگوں کو بانٹ دیا گیا، لیکن کیا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے صرف پبلش ہی ہوتا ہے کہ آگے پڑھا بھی جاتا ہے؟ تو اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اگر کسی نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کا عملی مظاہرہ نظر آتا ہے کہ ہر مسلمانوں کی مسجد کے اندر سارے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ایک امام کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ امام جو ہوتا ہے وہ
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی اس قرآن کو سنتے ہیں، اور الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پاک جو ہے 30 دنوں کے اندر جب تک تلاوت کر نہ لیا جائے یہ تراویح کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک میں تراویح کی نماز یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے جناب کہ شبینے جو ہوتے ہیں، اب شبینے رمضان المبارک میں بھی ہوتے ہیں اور غیر رمضان میں بھی ہوتے ہیں، اور شبینوں کے اندر کیا ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے۔ 10 دن کے اندر شبینہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور روزانہ جو ہے اس کے 3 سپارے تلاوت کیے جاتے ہیں، اور 10 دن میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے۔ اور یہ شبینے نماز کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور غیر نماز کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ شبینوں کے علاوہ جو ہے 10 دن کے اندر بھی ختم کیا جاتا ہے، پھر 3 دن کے اندر بھی ختم کیا جاتا ہے، اور بعض شبینے ایسے ہیں کہ 1 دن میں بھی ختم کرتے ہیں۔ بہرحال یہ میں سمجھوں گا کہ 1 دن میں ختم کرنا اس بہتر نہیں ہے، 3 دن میں ہی ختم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی تلاوت کا کہا تو آپ نے فرمایا کہ یا اسے 30 دن میں ختم کرو، یا اسے جو ہے 10 دن میں ختم کرو، یا اسے 7 دن میں ختم کرو، یا اسے 3 دن میں ختم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 دن میں ختم نہیں کیا۔ بہرحال جائز ہے 1 دن میں ختم کرنا، لیکن مستحسن نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہم چلا گیا مسئلوں کی طرف۔ تو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید۔ اور یہ کیا چیز ہمیں بتاتی ہے؟ رمضان المبارک کے شبینے، رمضان المبارک کی تراویح، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن جو ہے اپنے معنی پر بالکل پورا اترتا ہے اگر اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ پھر حفاظ کرام جب قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر وہ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ یہ مسلمان جو ہیں روزانہ تلاوت کرتے ہیں صبح اٹھ کے اور سارے دن میں، اور 5 نمازوں میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جاتا ہے، 5 نمازوں میں ڈیلی۔ نماز فجر میں وقرآن الفجر، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کہا گیا کہ نماز فجر میں قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ پھر اس کے بعد ظہر میں خفیہ تلاوت ہوتی ہے، یعنی آہستہ آواز کے ساتھ، عصر میں آہستہ آواز کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے، پھر مغرب میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، عشاء میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس میں تلاوت ہوتی ہے، اشراق چاش پڑھتا ہے اس میں ہوتی ہے تلاوت۔ تو اب یہ دیکھیے کہ روزانہ ساری دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، اور وہ اربوں کی تعداد میں مسلمان روزانہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ائمہ جو ہے مساجد میں نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ سارے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ مدارس میں بچے جو ہیں وہ قرآن مجید کو بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ دنیا کے اندر وہ واحد کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ یہ قرن سے بنا ہے۔ قرن کا مطلب کیا ہے جناب؟ قرن کا مطلب ہے زمانہ۔ قرن کا ایک مطلب ہے زمانہ، مطلب قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اس میں راہ ہدایت موجود ہے۔ اب ہم اس کا ذرا کمپیریزن کرتے ہیں تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ، زبور کے ساتھ۔ تو زبور آئی، اس سے پہلے انبیاء پر صحیفے آئے، اور پھر جیسے ہی وہ انبیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے کچھ دیر بعد ان صحیفوں کی افادیت رہی، پھر نیا نبی آتا، اس کے ساتھ نئے صحیفے آتے۔ تو جیسے ہی کوئی نبی جاتا اس دنیا سے، نیا نبی آتا، تو وہ پرانے صحیفے جو تھے ان پر عمل جو تھا وہ ختم ہو جاتا، ان کی افادیت ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد کیا آیا؟ زبور آئی۔ تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور داؤد علیہ السلام جب آپ کی شریعت جو تھی وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو زبور جو تھی اس کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اسی طریقے سے زبور کی جو پڑھا جانا تلاوت وہ بھی جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تورات آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تو تورات کی شریعت بھی اب منسوخ ہو چکی ہے۔ پھر انجیل آئی،
انجیل کے بعد قرآن پاک آیا، لیکن قرآن پاک منسوخ ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن پاک، رہتی دنیا تک کے لیے قرآن پاک راہ ہدایت بن کر آیا۔ یعنی قرآن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ الہامی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ کتاب راہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر زمانے، ہر رنگ، ہر نسل کے لوگوں کے لیے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قرآن صرف عرب کے لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، نہیں، یہ عرب، ہندوستان، پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ کتاب راہ ہدایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم اس کو کر نون سے دیکھیں، جس کا مطلب زمانہ ہے، تو پھر قرآن اپنے معنی پہ بالکل پورا اترتا ہے۔ اب اس کے بعد کر نون کا دوسرا مطلب ہے جمع کرنا، اور کر ان کا بھی دوسرا مطلب ہے جمع کرنا۔ تو اب جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو انسان کے سینے میں جمع کر دیا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے جمع ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو انسانوں کے سینے میں جمع کر دیا۔ دوسرا جمع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمام مضامین، ہر طرح کا جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے، یعنی دیکھیں نا، قرآن کا موضوع ہدایت ہے، قرآن کا موضوع ہدایت ہے، انسانوں کی ہدایت۔ تو انسانوں کی ہدایت سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں، ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جمع کر دی۔ تو اب کیا ہوا کہ قرآن وہ کتاب ہے دنیا کی کہ جس میں ہدایت سے ریلیٹڈ ہر چیز جمع ہے، ہر چیز موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سینوں کے اندر جمع کر دیا ہے، محفوظ کر دیا انسانوں کے سینے کے اندر۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا قرآن کا معنی، یہ تھا قرآن کا مفہوم، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں قرآن کو عام فہم انداز میں، بالکل سادہ مفہوم میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ لمبی لمبی تفصیلات میں جانے کے بجائے جو قرآن کا سادہ معنی اور مفہوم ہے، جس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی، کسی قسم کا الجھاؤ نہیں ہوگا، کسی قسم کا جو ہے وہ ہم باریکی میں نہیں جائیں گے، اور اس طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ قرآن کا معنی اور مفہوم بتانا کیسا لگا، اور آپ قرآن کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں، اور آپ قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ کمنٹ میں ضرور اظہار خیال کیجیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔